بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علیہ یا رسول اللہ۔ آج ہم جس واقعے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں۔ جب ان پر کفار نے تہمت لگائی تو ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، اس بارے میں ہم صحیح بخاری کی کتاب میں سے دیکھیں گے جو واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت عائشہ کی اپنی زبانی۔ آپ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جاتے وقت آپ اپنی بیویوں کے نام قرعہ ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ کے ساتھ چلی گئی۔ یہ واقعہ پردے کی آیات اترنے کے بعد کا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ میں اپنے ہوادج میں بیٹھی رہتی اور قافلہ کہیں اترتا تو میں ہوادج اتر جاتی، میرا ہوادج اتار لیا جاتا اور میں اسی میں بیٹھی رہتی۔ جب قافلہ چلتا تو یوں ہی ہوادج رکھ دیا جاتا۔ ہم غزوے پر گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے، مدینے کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے والے کی آواز لگائی، میں قضائے حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضائے حاجت پھر پوری کی اور پھر واپس لوٹی۔ لشکر کا کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا۔ میں واپس اس کے ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی۔ یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر لیا۔ جو لوگ میرے ہودج اٹھاتے تھے انہیں یہ سمجھ کر کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں، ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت کی عورتیں کچھ زیادہ کھاتی پیتی نہ تھی اور نہ ہی بھاری بھرکم وجود کی مالک تھی، تو میرے ہودج کے اٹھانے والوں کو میرے ہونے یا نہ ہونے کا مطلق پتہ نہ چلا۔ اور اس وقت اوائل عمر کی تو تھی، الغرض بہت دیر کے بعد میرا ہار مل گیا۔ یہاں جو پہنچی کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا نہ جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہاں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بیٹھایا گیا تھا اور وہیں انتظار کرنے لگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کی کوشش میں یہاں آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت صفون بن متی سلمہ جو لشکر کے پیچھے رہے تھے وہ پچھلی رات کو چلے تھے، صبح کے چاندنے میں یہاں پہنچے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آنا تھا۔ غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے، دیکھتے ہی پہچان گئے اور بآواز بلند ان کی زبان سے نکلا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل بیٹھی۔ انہوں نے جٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھ کر میں اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے۔ خدا کی قسم نہ وہ مجھ سے کچھ بولے نہ میں ان سے کوئی بات کی، وہاں سوائے کہ انا للہ کے ان کے منہ سے کوئی کلمہ نکلا۔ دوپہر کے قریب ہم قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بتنگڑ بنا لیا ہے۔ ان کا سب سے بڑا اور بڑھ بڑھ کر بات کرنے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ مدینہ آتے ہی میں بیمار پڑ گئی، مہینے بھر تک بیماری میں کی وجہ کیا ہے؟ بیماری میں عام طور پر شفقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی، اس بیماری میں وہ نہ تھی، اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر اس کی وجہ معلوم نہ تھی۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے، دریافت کرتے طبیعت کیسی ہے اور کوئی بہت نہ کرتے، اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا، مگر بہتان بازو کی تہمتوں سے بالکل غافل تھی۔ اب سنیے، اس وقت تک گھروں میں لیٹرین کا انتظام نہ تھا۔ عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کے وقت جایا کرتی تھیں۔ گھروں میں لیٹرین کو بنانا ایک نفرت انگیز عمل تھا۔ حسب عادت میں مسلط بن ابی رحم بن عبد المطلب کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے چلی گئی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور تھی۔ یہ مسلط میرے والد کی خالہ تھیں۔ ان کے بڑے لڑکے کا نام مسلط بن اثاثہ تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت مسلط کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا، مسلط غارت ہو۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں نے کہا، تم نے بہت برا کلمہ کہا، توبہ کرو، تم اسے گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شراکت کی۔ اس وقت مسلط نے کہا، بی بی، بھولی بی بی، آپ کو کیا معلوم کہ میں کیا بات کہی؟ انہوں نے فرمایا، وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، ان کے سرگر ہو گئی کہ کم از کم مجھے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائی۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، رنج و غم کا پہاڑ مجھ پہ ٹوٹ پڑا۔ مارے صدمے کے تو میں بیمار پہلے ہی تھی اور زیادہ نڈھال ہو گئی۔ جوں توں گھر پہنچی، اب صرف یہ خیال تھا کہ اپنے میکے جا کر اچھی طرح معلوم کر لوں
کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہوں سے پلائی جا رہی ہے؟ کیا مشہور کیا جا رہا ہے؟ اتنے میں رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے اور اسلام کیا۔ دریافت فرمایا کہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا آپ کی اجازت ہو تو اپنے والد کے ہاں ہو آؤں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ یہاں آئی، اپنی والدہ سے پوچھا اماں جان لوگوں نے میرے متعلق کیا باتیں پھیلا رکھی ہیں؟ انہوں نے فرمایا بیٹی یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم اپنا دل بھاری نہ کرو۔ کسی شخص کو اچھی بیوی اور جو محبوب بھی ہو اور اس کو سوتنے بھی موجود ہو، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا لازمی امر ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر۔ اس وقت سے جو رونا شروع کیا واللہ ایک دم بھر کے میرے آنسو نہیں تھمتے تھے، میں سر ڈال کر روتی رہتی۔ کہاں کا کھانا پینا، کہاں کا سونا جاگنا، کہاں کی بات چیت، بس رنج و الم اور رونا ہے اور میں ہوں۔ ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسو کی لڑی نہ تھمی۔ دن کو بھی یہی حال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ وحی میں دیر ہوئی، خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہت بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا آپ مجھے الگ کر دیں یا کیا کریں؟ حضرت اسامہ نے صاف کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ کے اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے دل تو ان کی محبت، عزت اور شرافت کی گواہی دیتے ہیں۔ ہاں حضرت علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی تنگی نہیں، عورتیں ان کے سوا اور بھی بہت، لیکن اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت گھر کی خادمہ حضرت بریرہ کو بلوایا، ان کو فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات شک و شبے والی کبھی جو دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ کبھی جو دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے اس سے کوئی بات کسی قسم کی نہیں دیکھی، ہاں صرف یہ بات کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھار گوندا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہ جاتا ہے، بیوی سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، اس کے سوا میں ان میں کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا۔ چونکہ کوئی ثبوت اس موقع پر نہ ملا، اسی لیے اسی دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کون ہے جو مجھے اس شخص کی اذیتوں سے بچائے جس نے مجھے یہ اذیتیں پہنچاتے اب تو میری گھر والیوں کے بارے میں بھی مجھے اذیتیں پہنچانی شروع کر دی۔ واللہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنے گھر والیوں میں سوائے بلائی کی کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی، اور جس کا نام یہ لوگ لگا رہے ہیں اس سے بھی سوائے بلائی کے مجھے کچھ میسر نہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ میں موجود ہوں، اگر وہ قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ہمیں حکم دیجیے کہ ہم اس کی گردن تن سے جدا کر دیں، اور اگر وہ ہمارے ہی قبیلے کا ہے تو پھر بھی ہمیں حکم دیجیے، آپ ہمیں کسی قدر پیچھے نہ جانے دیں گے۔ اس طرح دونوں قبائل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے اور دونوں میں جنگ کا معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ قریب تھا کہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ یہ تو تھا وہاں کا واقعہ۔ میرا حال یہ تھا کہ سارا دن رونے میں ہی گزرا۔ میرے اس رونے سے میرے والدین کی بھی سیٹی گم ہو گئی، وہ سمجھ بیٹھے کہ میرا یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ معصوم بنے بیٹھے رہے، مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم خدا کی جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول اللہ میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی، کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ نے بیٹھتے ہی اول تو تشریف پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے کہا اے عائشہ تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی، اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ سے استغفار کر اور توبہ کر۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ خدا کی طرف جھکتا ہے تو اس کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئے، اور یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی نہ پاتی تھی۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اللہ کو جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا آپ کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا، کہا
کہ آپ رسول اللہ کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں جواب کیا دوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینا شروع کیا کہ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی، اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لیا، اور اب میں کہوں کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ ہاں اگر میں کسی امر کا قرار کر لوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو تم مان جاؤ گے۔ بس میرے لیے بہتر ہے کہ میں صبر کروں اور جس کی شکایت نہ کروں۔ تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ ہی میری مدد کرے گا۔ اتنا کہہ کر میں کروٹ لی اور اپنے بستر پر لیٹی۔ باخدا مجھے یقین تھا چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول کو ضرور معلوم کرا دیں گے، لیکن یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر جانتی تھی۔ میرے بارے میں کلام الہی کی آیات اترے۔ ہاں مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ حضور کو میری برات دکھا دے۔ واللہ ابھی تو نہ رسول اللہ اپنی جگہ سے ہٹے تھے، نہ گھر والوں میں سے کوئی باہر نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ چہرے پر وہی نشانات ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوا کرتے تھے۔ پیشانی مبارک پر پسینے کی پاک بوندیں چمکنے لگیں۔ سخت سردی میں بھی وحی کے نزول ہونے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اسی وقت میری والدہ نے فرمایا بچی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جا۔ میں نے جواب دیا واللہ نہ تو میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، نہ سوائے اللہ کے کسی اور کی تعریف کروں گی۔ اسی نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے، اسی لیے میں تو اسی کی تعریف کروں گی اور اسی کا شکر ادا کروں گی۔